السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقال عز وجل وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف تم شہر اما کے رہنے والو درد ہمارا کیا جانو، تم شہر اما کے رہنے والو درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم موج صبا،
طوفان کا دھارا کیا جانو، آغاز سفر ایمان و یقین، انجام عمل ایک شام حسین، بن دیکھے حسن کی منزل کو یہ رستہ پیارا کیا جانو، رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے، اے سود و زیاں گننے والو کس نے ہے پکارا کیا جانو، ان راہوں میں فردوس بری، ان گلیوں میں جنت کے مکین، ان تیکھے الجھے رستوں میں ہے کون صف آرا کیا جانو، سمجھے ہیں جسے گلزار سبھی، ایک آگ ہے عصر حاضر کی، تمہید سے تم گزرے ہی نہیں، اب قصہ سارا کیا جانو، اے قیس عصر جو کالج میں 6-4 جماعتیں پڑھ بیٹھے، اے قیس عصر جو کالج میں 6-4 جماعتیں پڑھ بیٹھے، تم واقف نقش رنگ ہنا خون کا فوارہ کیا جانو، تم شہر اما کے رہنے والو درد ہمارا کیا جانو۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت بے شمار درود و سلام امام المجاہدین، امام اعظم، قائد اعظم، ابھی اٹھاؤ، سپہ سالار افواج صحابہ، سپہ سالار افواج ملائکہ، سپہ سالار بدر و حنین، سپہ سالار احد، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے آغاز خطبہ میں میں فخر امت مسلمہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کیف ابتسم والاقصی محصور، میں کیسے مسکراؤں جب کہ مسجد اقصی گھیرے میں ہے، کفار کے نرغے میں ہے۔ کہتے مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں زندہ ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اقصی سے محبت کرنے والا ہوں اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان بالاختصار اسی کے ساتھ ہی منسلک کرتا ہوں کہ القدس ہم شرمندہ ہیں، اقصی ہم مجبور ہیں۔
ہمارا ایمان یہ اگرچہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اقصی کو یوں کفار کے نرغوں میں چھوڑا جائے، ہمارے اندر کا کرب ہمارے اندر اٹھنے والا یہ درد یہ اجازت تو نہیں دیتا، لیکن پھر بھی القدس ہم شرمندہ ہیں، اقصی ہم مجبور ہیں۔ اللہ تعالی نے انفال و توبہ میں امت کو یہ پیغام، یہ درس، یہ سبق دیا کہ لوگوں کفار سے مقابلے کی بات آ جائے، پھر دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے معاملات اور دنیا کی حدود بندیاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ سورہ النساء میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں نہیں اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں اپنے آپ کو جہاد و قتال کے لیے تیار کرتے؟ اقصی میں بمبارمنٹ ہو، تم کیوں نہیں حرکت میں آتے؟ غزہ چھلنی ہو جائے تمہارے اندر، کیوں نہیں درد کی ٹیسیں اٹھتی؟ وہاں پہ بیمار کو بستر میسر نہیں اور تم بیڈ پہ آرام کر کے خود کو جنت کے حقدار سمجھنے لگے۔ وہاں پہ ہسپتالوں میں اپنے مرض اور بیماری سے لڑنے والے مریض بھی خون کے رنگ میں رنگین ہونے لگے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہاں پہ بچے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا چھوڑ کے جانے لگے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہاں پر باپ شہید ہوتے ہیں تو بیوہ 4 بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ جانے والے میرے سرتاج، تم نے جانے میں ذرا جلدی کر دی، جنت کو پانے میں ذرا جلدی کر دی۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں اپنے 4 بیٹے میں انشاءاللہ اللہ کے رستے میں مجاہد بنا کے کافر کے مقابلے میں کھڑا کروں گی۔ آج پاکستان کی ماؤں میں یہ جذبہ ہے؟ پاکستان کی ماں تو بیٹے کو ڈاکٹر، انجینئر،
پیسہ کمانے کی مشین تو بنانا جانتی ہے لیکن مجاہد نہیں بنانا جانتی. کافر کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا مرد مجاہد بنانا نہیں جانتی. میں تلاش کرتا ہوں وہ خولا کی شجاعت جو 4 بیٹوں کی شہادت پہ بھی آنسو نہ بہائے اور لوگوں سے پوچھے کہ مجھے بتاؤ میرے محمد کریم کیسے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج یہ بوڑھا آسمان امت مسلمہ میں وہ اسماء بنت ابی بکر تلاش کرتا ہے جو اپنے ازار بند کو بھی چیر کے 2 حصے کر کے راہ خدا میں لگا دے. اس عثمان ابن عفان کی تلاش میں ہے جو ایک ہی مجلس، ایک ہی محفل میں اپنے نبی کی آواز پہ 1000 کی گنتی پوری کر کے سامان سے لدے ہوئے 900 اونٹ اور 100 گھوڑا راہ جہاد میں لگا دے. وہ اس تلاش میں ہے کہ کوئی صدیق کا ماننے والا اپنا مال اپنی تلی پہ رکھ کے گھر میں رب اور رسول کا نام چھوڑنے والا ہو. یہ بوڑھا آسمان اس منظر کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے. کوئی تو عمر ہو جو گھر بیٹھے یہ سوچ رہا ہو کہ آج میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے مقابلتاً میں صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. یہ بوڑھا آسمان یہ دیکھنے کو ترس رہا ہے کہ کوئی خالد ابن ولید بن کے میدان میں اترے گا، کوئی ابو عبیدہ آئے گا، کوئی جعفر تیار ہوگا، کوئی عمار ہوگا، کوئی یاسر ہوگا جو نکلے گا، کوئی تو قتیبہ بن مسلم ہوگا، کوئی تو محمد ابن قاسم ہوگا، کوئی تو صلاح الدین ایوبی بنے گا. آج میزائلوں کے نام تو غزنوی، غوری، پرتھوی رکھ لیے، کوئی غزنوی تیار نہیں کیا. کوئی غزنوی کی جرت والا تیار نہیں کیا. اہل فلسطین، اہل غزہ، اہلیان اقصی یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں جو اپنے ایک ہاتھ میں ننھے پھولوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے اور دوسری طرف ان کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے. پورا خاندان ایک کفن میں لپٹا ہوا، اور اہلیان پاکستان
میکڈونلڈ کے اوپر جا کے عیاشیاں کریں اہل فلسطین گریبان تو پکڑیں گے نا۔ درد ان کو پتا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کھوئے ہوں، تکلیفیں ان کو اندازہ ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پورے خاندان رخصت کیے ہوں۔ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب ایک بچہ اپنے پورے خاندان کو سمجھ لیں کھونے کے بعد وہ امت مسلمہ کو صدا لگاتا ہے کہ امت مسلمہ کہاں کھو گئے تم؟ یوں کہیں وہ اللہ کے کلام کی زبان میں پوچھنا چاہتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ابھی بھی تم پہ جہاد فرض نہیں ہوا؟ ابھی بھی تمہارے دل میں ٹیسیں نہیں اٹھی؟ ابھی بھی تمہارے اندر کرب نہیں جاگا؟ ابھی بھی تم آرام کی نیندیں سو رہے ہو؟ القدس لٹ گیا، اقصی تباہ کر دیا گیا، ابھی بھی سو رہے ہو؟ امت مسلمہ کے ممالک کے سربراہان، افواج کے ذمہ داران، کیا جواب دو گے میرے اللہ کو قیامت کے دن؟ یاد رکھنا دنیا تو گزر جائے گی، ان پہ آئے یہ لمحے بھی گزر جائیں گے۔ ان کا تو جو دنیا سے جا رہا وہ شہید، وہ جا کے رب کو شکوہ تو کرتا ہوگا نا کہ اللہ میں نے بھی وہی کلمہ پڑھا تھا جو اہلیان پاکستان پڑھتے تھے، جو 56 کے قریب ممالک کے حکمرانوں عوام کلمہ پڑھتے تھے، میں بھی تو وہی کلمہ پڑھتا تھا، تو پھر میرے درد کو میرے کرب کو انہوں نے کیوں محسوس نہیں کیا؟ میری تکلیف کو انہوں نے اپنے آپ پہ فیل کیوں نہیں کیا؟ کہاں کمی رہ گئی اللہ؟ میں جان دے کے آ چکا، میں خاندان لٹا کے آ چکا، میں گھر بار لٹا کے آ چکا، میں بیوی بچے قربان کر کے آ چکا، یا اللہ میں نے کیا بچا رکھا کہ ابھی بھی امت مسلمہ نہیں جاگی؟ ابھی بھی ان میں غیرت نہیں جاگی؟ ابھی بھی ان کے اندر یہ ٹیس نہیں اٹھی؟ ان کا ایمان نہیں بیدار ہوا؟ گرامی قدر، دشمن کی ملاقات، دشمن سے مقابلے جان بوجھ کے یہ اسلام درس نہیں دیتا، امن کا درس دیتا ہے، شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے امن کا معنی بے غیرتی نہیں ہے، امن کا معنی بزدلی نہیں ہے، امن کا معنی امت مسلمہ کی یہ فریب خوردہ خاموشی نہیں ہے۔ جب جنگ مسلط کر دی جائے تو امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں خود کھڑے ہو کے بتایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ لوگو
اب کافر زبان سے نہیں لگام ڈالنے سے باز آئے گا. اب زبان سے نہیں لگام ڈالنے سے باز آئے گا. تو پھر اٹھائیے بدر، پڑھیے احد، دیکھیے حنین، تبوک کی سرچ کیجئے، غزوات کو پڑھیے، پتا چلے کہ جس محمد کریم نے امن کا درس دیا، جس محمد مصطفیٰ نے ٹیبل ٹاک پہ لانے کی بات کی، جب کافر نے ظلم کی انتہا کر دی، وہی محمد میدان بدر میں بھی تھے، وہی محمد احد میں بھی تھے، وہی محمد خندق میں بھی تھے، وہی محمد تبوک میں بھی تھے. اور وہاں پہ پھر جبریل بھی نظر آتے تھے، ملائکہ بھی نظر آتے تھے. گھروں میں بیٹھ کے، بیڈ پہ سو کے، بستر پہ آرام کر کے فرشتے نہیں اترا کرتے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی پہلے بدر کی فضا تو بنا. کیا ڈرپوک، بزدل، سست، کم ظرف ایسے لوگوں پہ فرشتے اترا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں پہ فرشتے نہیں اترتے. اور یاد رکھیے، اسلام غیرت اور جرت کا مذہب ہے. اسلام غیرت اور جرت کی داستان ہے. دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی. پڑھیے سمیہ کی زندگی کو، اونٹوں کے ساتھ 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن امت کو بتا دیا کہ مسلمان کی عورت بھی بزدل اور ڈرپوک نہیں ہوا کرتی. اور یاد رکھیے، ہائے کہاں یاد آئے زرار ابن ازور، کہاں یاد آئی خولہ بنت ازور. میدان جنگ سجا ہوا، صحابہ دیکھتے ہیں، ایک نوجوان ہے، سواری پہ، گھوڑے پہ سوار ہے، شاہ سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اپنے چہرے پہ ڈھاٹا بندھا ہوا، کپڑا لپیٹا ہوا، نقاب کیا ہوا، جسم کو بڑی خوبصورتی سے کپڑے کے اندر ملبوس کیا ہوا، اور وہ کافروں کے پرخچے اڑاتا جا رہا ہے، کافروں کی گردنیں اڑاتا جا رہا ہے. جہاں جہاں سے گزرتا ہے صحابہ انگشت بدندہ ہوتے، حیرت کنندہ، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں یار یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ پہلے نہیں دیکھا، پہچان میں نہیں آ رہا. یہ سہیب ہے، یہ بلال ہے، یہ مصعب ہے، یہ خالد ہے، کون ہے سمجھ نہیں آ رہا. یہ نقشہ مہرہ پہلے اس انداز میں جنگ لڑتا دیکھا نہیں. ہم تو سبھی کو جانتے ہیں. بالآخر جنگ اختتام پذیر ہوئی تو صحابہ جمع ہیں، تو باتیں چل نکلیں اس شاہ سوار کی کہ آخر وہ کون تھا. تو اس کے بھائی ساتھ بیٹھے ہیں جناب زرار ابن ازور. وہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو، یہ میری بہن خولہ بنت ازور تھی، یہ میری بہن
جس مسلمانوں کی ماؤں اور بہنوں کے یہ جذبے ہوں، یہ جرتیں ہوں، ان کو کبھی کوئی کافر قوم دبا نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی، مٹا نہیں سکتی۔ اور جس قوم کی مائیں موبائل پہ کارٹون لگا کے بچوں سے جان چھڑانے والی ہوں، ان ماؤں کے بچے کبھی جرت مند اور کبھی محمد ابن قاسم نہیں بنا کرتے۔ آج کی ماؤں کے لیے بھی پیغام، آج کی بہنوں کے لیے بھی میری یہ درخواست کہ خدا را اللہ نے آپ کی گود کو صرف ایک انسان پیدا کر کے پالنے کے لیے نہیں بنایا، آپ کی گود کو میرے رب نے امت مسلمہ کے لیے ایک مرد مجاہد تیار کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جو ماں نمازی ہوگی، باوضو ہوگی اور اپنے بچے کو باوضو دودھ پلائے گی، قرآن پڑھ کے سلائے گی، ذکر کر کے سلائے گی، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ غیرت مند، جرت مند بیٹا کبھی کسی کافر سے ڈرنے اور جھکنے والا نہیں۔ وہ کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جان تو جانے آفریں کے سپرد کر سکتا ہے، لیکن اپنی پیٹھ پہ کبھی وار کھا کے گھر نہیں آئے گا۔ یہ فوجیں تیار کرنے والی جرت مند مائیں ہوتی ہیں۔ مائیں اپنا سبق مت بھولیں۔ بہنیں اپنی آغوش کے اندر بھائیوں کو جب لوریاں دے کے سلائیں اور کھلائیں، ان بہنوں کے لیے یہ پیغام اور سبق ہے کہ یہ بھائی آپ نے تیار کرنے ہیں جو امت مسلمہ کے درد کے لیے کٹنے کو تیار ہو، یہ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اور امت مسلمہ کی مائیں، امت مسلمہ کی مائیں وہ تو ہمیشہ ہی اسلام کے لیے سپوت اور اسلام کے لیے جرنیل ان کو اپنی آغوش میں پالا کرتی ہیں۔ وہ بھی تو ماں تھی نا جس نے محمد ابن قاسم کو جنم دیا، وہ بھی تو کوئی بہن تھی نا جس نے محمد ابن قاسم کو اپنے ہاتھوں میں کھیل کے جھولے دیے، اور پھر وہی محمد ابن قاسم جنگ لڑتا ہوا سندھ اور ملتان تک آیا۔ وہ قتیبہ ابن مسلم، میں تاریخ اسلام کی کس جرنیل کی بات کروں، وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن ان حالات میں جن کے اندر میں صرف آج اپنا یہ سپاس نامہ، اپنا یہ عذر نامہ اور اپنے اللہ سے یہ التجا و دعا کے لیے کہ فلسطین تم پکارتے رہو، غزہ والو تم بلاتے رہو، تم ہمیں اپنے کٹے پھٹے جسموں کی ویڈیوز اور تصاویر بھیجتے رہو، ہم موبائل پہ دیکھیں گے، اسکرول کر کے آگے گزر جائیں گے، آرام سے کھائیں گے اور سو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم اہلیان پاکستان اور عوام، ہمارے اوپر ہزار پابندیاں ہیں۔ آج القدس، مسجد اقصی ہمارے لیے زمینی راستے آسان کر دیے جائیں،
کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں ننگے پاؤں دوڑ کے آ جائیں گے، لیکن فی الحال ابھی ہم ارض فلسطین ہم شرمندہ ہیں، مسجد اقصی ہم مجبور ہیں، ہم امت مسلمہ کے حکمرانوں اور جرنیلوں کی غیرت اور جرت کو نہیں جگا سکے، ہم ان حکمرانوں کو تمہاری اہمیت اور محبت نہیں بتا سکے، ہم اپنے افواج کے لیڈروں اور جرنیلوں کو تمہارا مقام نہیں سکھا سکے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ابراہیم کو جلتے ہوئے الاؤ سے نکالنے کی قدرت اور طاقت رکھنے والے اللہ، جناب نوح علیہ السلام کو پانی کے طوفان سے نکالنے والے اللہ، موسیٰ کو فرعون کے چنگل سے بچانے والے اللہ، یوسف کو کنویں سے نکال کے تخت دینے والے اللہ، جناب ایوب کو بیماریوں سے شفا دینے والے اللہ، جناب یونس کو مچھلی اور سمندر کے پیٹ سے نکال کے زندگی دینے والے اللہ، اللہ ہم تیرے سامنے دستے دعا دراز کرتے ہیں، اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، مولا ارض فلسطین کی مدد فرما، اللہ اپنے القدس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارا ایمان، ہماری تکلیف، ہمارا یہ درد مولا تو جانتا ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ، مولا تو اپنی قدرت سے کعبہ کو بچانے والے ابابیل بھیج دے اللہ، مولا اپنی قدرت سے بدر میں آنے والے فرشتے بھیج دے اللہ، اللہ اقصیٰ کا یہ درد، یہ کرب نہیں دیکھا جا رہا، یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اللہ اللہ تو جانتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت تو جانتا ہے، ہمارا درد اور کرب تو جانتا ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو قدرت والا ہے نا، اللہ تو بدر میں فتح دے سکتا ہے، اللہ تو احد میں غلبہ دے سکتا ہے، اللہ تو تبوک میں فتح نصیب کر سکتا ہے، اللہ آج بھی اہل شام کی مدد فرما، آج بھی اہل غزہ کی مدد فرما، آج بھی اللہ ان کے لیے اپنی نصرت اور مدد کے دروازے کھول دے، اللہ ہم دعا گو ہیں، ہم اللہ تجھ سے التجا اور مناجات کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے درد دل سے یہ سوال اور دعا کرتے ہیں، ان ماؤں کی مدد کر دے، ان بچوں کی مدد کر دے
ان مریضوں کی مدد کر دے جو تیرے رستے میں لا الہ الا اللہ کے جرم میں کٹ رہے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کہنے کے جرم میں پس رہے ہیں، جن کا قطرہ قطرہ لہو کا جسم سے نچڑ رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ یہودیوں کا بیڑا غرق کر دے، یا اللہ عیسائیوں کو نیست و نابود فرما۔ مولا جنہوں نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا، اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دے، یا اللہ جو بھی تو جانتا ہے اہل فلسطین کے خلاف جڑ چکے، جمع ہو چکے، اکٹھے ہو چکے، اللہ تو سب کو نیست و نابود کر دے، اللہ سب کو تباہ کر دے، اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو جرت نصیب کر دے، اللہ امت مسلمہ کی افواج کے لیڈروں اور جرنیلوں کو ہمت عطا کر دے، اللہ وہ مسلمانوں کو ایک جسم سمجھ کے لپک پڑے، یا اللہ مسلمانوں کے لیے یہ بارڈروں کی لائنیں ختم کر دے، یہ دنیا کے کسی کنارے میں چبھے کانٹا جو کابل میں تو میرا ہر پیر و جوان، ہر انسان، ہر مرد و عورت اس کے لیے تڑپ جائے، اس کے لیے کرب میں آ جائے، اللہ تو ایسے حالات بنا دے، اللہ تو ایسا ماحول بنا دے۔ مولا ہم عزم کے ساتھ یہودی، اسرائیلی اور اسرائیل کے حمایت کرنے والے سارے کافروں سے اعلان برات کرتے ہیں، ہم ان کی مصنوعات کا بھی اعلان بائیکاٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم کافروں کی مصنوعات کے بغیر بھی زندہ رہ لیں گے، ہم ان کی مصنوعات کے بغیر بھی زندگی گزار لیں گے۔ اللہ ہم اسرائیل کے تیار کردہ پالتو کتے قادیانیوں کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، جنہوں نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور دوسری طرف ہمارے حکمرانوں نے IMF سے قرضہ لیتے ہوئے یہ معاہدہ پاس کریا کہ ہم پاکستان میں جو 74 کا آئین بنا کہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اذان نہیں پڑھ سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، جنہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم یہ قانون ختم کریں گے، اللہ تو ان کو بھی اپنی پکڑ کے اندر لے، یا اللہ ان کی پہ بھی اپنی پکڑ مضبوط فرما، یا اللہ ہم کسی سے کوئی رعایت روا نہیں رکھتے، اللہ جو کافروں کا یار ہے وہ مسلمانوں کا غدار ہے، وہ مرزائیوں سے تعلق رکھے، وہ عیسائیوں سے تعلق رکھے، وہ یہودیوں سے تعلق رکھے، لن ترضا عنک الیہود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔